شریف دی برکت نال کوڑا خون میٹھا پانی بن گیا. صحابہ آدم خدا دی قسم شہد چو لذت نہ ہوئی جو سرکار دے لعاب دے پانی نال لذت ہے. ای کنو معلوم تھیا حضور نعوذ باللہ سادی کار بشر نہیں, لباس بشری وچ عین حقیقت وچ نور و نلا. سارے بولو حقیقت وچ نور و نلا. میرے آقا تاجدار مدینہ دے لعاب شریف نال ایک خو جناب میٹھا پی گیا. صحابہ نے آچا حضور یہ تو بڑا کرم فرمائے تے دوجا خو اندر تے یہودی کعبے جو تو مولوی چیندا دیکھے. وال حضور نے صحابہ دے سامنے جڑا اعلان فرمایا وہ اعلان توجہ نہ سنو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام ایک خو تو میں میٹھا بنا دیتے, دوجا یہودی دے قبضے وچ او تو آکو ساکو قریب نہ آون دے سے میرا دل چاہدے او خو کو خرید کر گدا ونے, پیسے دے تے گن گدا ونے. ایک تارے چنے دا غلام جڑا او خو خرید کر کے مسلمانوں کو وقف کر دے میں ان کو جنت عطا فرما دے سا. ایسا بے شمار حدیث ہیں جنہاں وچ حضور نے بار بار فرمایا جڑا یہ کام کرے میں جنت دے سا. تے جنت وہ دے سکدے جڑا جنت دا ایک دفعہ وال بولو جڑا جنت دا مالک ہوئے. معلوم کیا اللہ ہر شے دا خالق ہے, میرا نبی ہر شے دا مالک بن کے خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. ذرا ذوق نال میرے نال پڑھو خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. میرے کو بڑا افسوس تھے ویلے جیلے میں خطبہ شریف پڑھتا کھڑا ہونا تو بعد بیچارے بھج دے پتہ نہیں وضو بھی صحیح تھی یا کوئی نہ تو بھاج کے رل دے نماز میں چاہتا آج وہ بھی جلدی جلدی آ گئے تھوڑی میٹھی آواز سن کے. سارے پڑھو خالق کل نے آپ کو مالک کو بنا دیا اور دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ اختیار میں. میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک کوڑا خو تمہیں میٹھا کر دیتے, دوجا جڑا میٹھا خو مشہور ہے اندر تو یہودی روما کعبے دے کیڑا مسلمان ہے تواڈے تو جڑا روما یہودی کنو میٹھے پانی والا خو خرید کر کے مسلماناں دے وقف کر دے میں نبیوں کو جنت عطا فرما دے سا. حضور نے فرمایا میں جنت دینا جڑا خو خرید کرے. او ہن صحابی اور صحابی دا عقیدہ نبی ہر شیدا نبی ہر شیدا. سورن جناب جی نے اعلان کیتا جتنے صحابہ کرام سارے سوچن پہ گئے جو خود تھا میٹھا پانی وچ بہت زیادہ ہے یہودی دا او روم ہے اساں مسلمان ہے او یہودی ہے اساں جے کر گھنن رسو پیسے بڑے چوڑے لے سی ساڈے کولوں وہ سن چکے ہیں جو 5000 درہم قیمت لئی بیٹھے مسلمانہ کیا ہو سکتے اساں گنن پیسے زیادہ لاوے اساں کتوں دے سو اجن صحابہ سچے دے بیٹھے ایک کونے وچ میرے نبی دا یار حضرت عثمان تشریف فرما ہیں اٹھی کھڑے حضرت عثمان دن رہے اج کر لگے آقا میں کوئی اجازت فرماؤ تو میں آج خو خرید کر کے مسلمانوں دے حوالے. حضور نے فرمایا عثمان ون جلدی کر یہودی پانی نہیں دینا مسلمان کو اتنا پیسے زیادہ دیں ون تو کوئی اجازت ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے روما کو چلے گئے یہودی کو وہ اپنے خو دا مالک. آپ نے فرمایا یہودیا اے دسا خو کتنے دا بیچنا چاہنی وہ کو پتہ ہے عثمان ہے تو نبی دا غلام ہے اے صحابی تے پانی دے پیسے زیادہ لاواں ہوں 5000 درہم پہلے آخی کھڑا کہیں کو لیکن جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف دیں گے آپ نے فرمایا میں سنے تو غریباں کو پیسے زیادہ دیں گی پانی مل بچینی اج میں عثمان مسئلہ حل کرنے واسطے آیا اج میں سارا خون تیرے کو گھنن آیا بیچ جتنے دا بچیں دی میں ضرور گھنسا. آپ کو پتہ ہے 5000 دا اعلان کی کھڑے میرے کو دیکھتے دشمن جو تھیا صحابہ دا تے مسلمانہ دا ہو سکتے 10,000 لا دے لیکن یہودی نے سوچا اے مہاجر مسلمان انہاں کو اتنا پیسے کڈائے انہیں آخیا میں 35,000 درہم گنسا
7 گنا قیمت زیادہ لا کے انہیں 35,000 درہم منگا. حضرت عثمان نے فوراً 35,000 درہم دے کے فرمایا اج تو 50,000 بھی منگتا میں ضرور دے دوں گا. ان واسطے جو حضور نے فرمایا جڑا کنواں خرید کرے سی میں جنت دے گا کہ آج تو 50,000 ہی منگتا یہودیا تو میں دے دوں گا. آپ نے 35,000 درہم دے دیتے خوہ گھن گدا. لیکن جناب تو آدھا میرا اصول بھی ہے, تو آدھا میرا اصول ہے جو پیسے جڑی جیب چویندن جڑے ہاتھ چویندن جڑا پیسہ دے دے وہ پلاٹ اپنے نام ناراض نہ کیو وہ پلاٹ اپنے نا مکان دے جڑا پیسے دے دے مکان اپنے نا کرنے دے چاہیے یہ وہ روما دا کھوہا 7 گنا زیادہ قیمت نال حضرت عثمان نے خرید کر دیا اپنے نام لانے نہ. لیکن نہیں آپ نے اپنے نام بھی نہ لایا, مسلمانوں کے نام وقف نہ کیتا بلکہ 35,000 کا کھوہ اپنے نبی دے نام کر دیتا, سونے رسول دے نام لکھ دیتا. جو قیمت میری ہے لیکن مالک تو میرا نبی ہے نا. آپ نے جناب پیسہ دے دیتا, حضور دے نام کھو کرا دیتا. حضرت عثمان جلدی بارگاہ رسالت گئے, حضور میں کھو تھوڑے نام لکھوایا, قیمت جتنی منگا دے آیا. حضور نے فرمایا صحابہ کرام گواہ ہو گئے میں جنت عثمان کو عطا فرما دیتی ہے, میں جنت عثمان کو عطا فرما دیتی ہے. ایک دوسرا موقع ہے جو موقع پہ حضرت عثمان نے جنت خرید کی ہوئی. ایک موقع مسجد نبوی کی زمین خریدن دا, دوسرا موقع ہے خوہ خریدن دا, اور تیسرا موقع سنو اے حدیث اندر سنتے بیٹھے ہوئے یہ کبھی دوسری گالی کا اندازہ لے لو. پہلی گال کے سادہ نبی ہر شہدا بولو ہر شہدا, اور دوسری گال ہے کہ صحابہ دا عقیدہ وہ ہوا جڑا اہل سنت دا سی. یہ ساری خوش قسمتی ہے سادہ عقیدہ 4 یاراں والا جڑا عقیدہ سجے کھڑے رہو کون چپ کی سادہ عقیدہ 4 یاراں والا, سادہ عقیدہ 5 تن پاک والا, سادہ عقیدہ اہل بیت صحیح والا, سادہ عقیدہ جناب صحابہ کرام والا, سادہ عقیدہ یاری والے پیر والا, سادہ عقیدہ اولیاء کرام والا, سادہ عقیدہ علم کرام والا. یہ جڑے جناب ڈالدہ عقیدے بنے ودن جڑے آدم یا رسول اللہ نہ کہو نام نہ چومو, یہ سب انگریز اور یہودی دی سازش اور ہندو دی سازش ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ساکو عقیدہ دیتے جڑا 4 یاراں تے 5 تن والا عقیدہ ہے. تیسرا موقع میرے سے تمہارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیش اسرا, ماشاءاللہ اسلامیات اور تاریخ دے سکول بوائے بال چھوٹے چھوٹے انہوں کو پتہ ہے جیش اسرا. جیش اسرا یعنی ایسا ایک لشکر جڑا بہت تنگ ہا, مسلمانوں کو کوئی سامان کو نہ ہا, پریشان حال ہن بیچارے, لڑن واسطے سامان کو نہ ہا, سامنے عیسائیوں دی فوج بڑی زبردست ہے, انہوں کو ساز و سامان مسلمانوں کو کچھ نہ ہا. اور ان کا مشہور نام ہے جنگ دا غزوہ تبوک. غزوہ تبوک سفر بھی بڑا طویل ہے, لڑن واسطے بھی سامنے عیسائی ہیں بڑے مضبوط بڑے پاورفل بڑے جناب جنگجو بڑے ملاقہ, اور لڑن والے مسلمان بیچارے نہتے. سفر بڑا طویل کئی مہینے دا لڑنا ہے اور اسلام دی عظمت دکھانی ہے, سامان کچھ نہ ہوئے. میرے آقا نے مسجد نبوی شریف تمام صحابہ کو جمع فرما دیتا. حضور نے فرمایا کہ دسو جیش اسرا واسطے غزوہ تبوک واسطے سامان تے چندے دی ضرورت ہے. یہ جناب کوئی موسی وہ چندہ جو ابو بکر صدیق نے سارا گھر کا مال دے دیتا, وہ چندہ وہ چندہ جن واسطے فاروق اعظم نے ادھا مال دے دیتا, صدیق اکبر نے گھر کی ہر شاید سنی چاہ کے دے دی تھی. یہ موقع دے تو میرے آقا جناب پوچھ دیکھیں دسو کتنا چندہ دے میرے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھی کھڑے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ 100 اٹھ خالی اٹھ نہیں 100 اٹھ مال نہ لگا ہوا میں تاری دربار پیش کرنا. 100 اٹھ مال و اسباب نال لگا ہوا ساز و سامان نال وہ میں جنگ واسطے پیش کرنا. حضور نے فرمایا شاباش عثمان بہمن دسو بیا کہاں نے بال دوبارہ عثمان کھڑے تھی گئے یا رسول اللہ 200 اٹھ مال و اسباب دے نال میں بھریا بھرایا تاری دربار پیش کرنا. بال حضور نے فرمایا بہمن
والتی جی دفعہ جھول نے فرمایا کوئی بھی آئے 3 دفعہ والے سامان اٹھے تھی گئے یا رسول اللہ 300 اٹھ میں لگا ہوا ایمال واسطے جناب ان جنگ واسطے پیش کرنا حتیٰ کیا جاتے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 10,000 فوجیاں دا مکمل سامان عطا فرما دیتا. 10,000 فوجیاں دا سامان کلا عثمان غنی سارا جناب ساز و سامان پیش کر دیتا. جیونے 10,000 جناب فوجیوں دا سامان حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ نے پیش فرما دیتا. حضور فرمے دے بیٹھے اے صحابہ اکرام 2 چیزاں دے گواہ تھی ویو ایک تو عیسیٰ دے گواہ تھی ویو جو میں عثمان کو جنت عطا فرما دیتی. کیا عطا فرما دیتی بھلا سا کیوں نہ کو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی صحابہ ذوق نال پڑھو ہم رسول اللہ کے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہے ملک دور ہو. جڑے آدم نبی کچھ نہیں دے سکتا اس کے قبضے میں کچھ نہیں ہے انہیں عقل دین تھے کوئی حدیثہ پڑھنا چاہیے. حضرت عثمان غنی کو میرے نبی نے 3 دفعہ جنت اپنے ہاتھوں نال عطا فرما دیتی ہے. میرے نبی نے عطا فرما دی کہ کیوں نہ کو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہے ملک دور ہو. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہے ملک دور ہو. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. یہ بھی تو آپ کو اچھی طرح یاد ہو سی مشکات شریف حدیث دنا کہ کتاب دنا ہے مشکات شریف جنہیں سیاست جن کتاب بخاری مسلم ترمذی نسائی ابو داؤد ابن ماجہ یہ جنہیں 6 حدیث یا وڈیاں مشہور کتابیں انہاں دا نچوڑ مشکات شریف جناب جب تک کوئی پڑھے نہ ان کو مولویت کی سند نہیں ملتی وہ مولوی نہیں بن سکتا جب تک مشکات شریف نہ پڑھے. مشکات شریف کی حدیث کی کتاب جی کئی 100 سال تو پڑھائی ہوتی ہے ہر مکتب فکر ہر فرقے والا پڑھ دے وہ مشکات موجود ہے. ادھی رات کا وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ادھی رات کو سردی کا ویلا سخت اندھیری رات حضور اپنے گھر تو اٹھ دے تاکہ میں ونیا وضو فرماوا اور مسجد شریف تشریف دین ونیا. حضور جو گھر کا دروازہ کھولے آپ کیا دے دیں دروازے تو حضرت ربیہ موجود ہیں. حضور کے صحابی حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ نے دروازے پہ کھڑے. حضور نے فرمایا ربیہ خیر ہے کیوں میرے دروازے پہ کھڑی؟ حضور میں آج نہیں کھڑا میں تو کئی سالوں سے روزانہ کھڑا ہوں نا جو قدم ہوتا حضور حکم کرے سن تو میں خدمت کرے سن. یعنی صحابہ کرام سمجھ دے ہم اصل جڑی عبادت نبی دی غلامی دا نام اگر نبی دی غلامی ہے تو نماز بھی قبول ہے. بولو نماز بھی نبی دی غلامی ہے تو حج بھی نبی دی غلامی ہے تو زکات بھی نبی دی غلامی ہے تو عبادت بھی. تو جڑا نام مراد آ کے جو غلام رسول نام نہ رکھو جڑا کے غلام نبی نام رکھنا شرک ہے جڑا کے غلام رسول تے غلام مصطفیٰ نام رکھنا جائز نہیں وہ اتنا ہی برباد ہے اگاں ہی برباد ہے. وہ شخص آباد ہے جڑا اتنا ہی غلام رسول ہے قیامت وچ غلام رسول ہے. حضور میں تہاڈی غلامی وچ کھڑا وہ حکم ہے سرکار نے فرمایا ربیہ گل ہے جو آج میرے گھر وچ پانی کوئی نہ ہا تو میں وضو کرنے حضور پانی تو میں کداں دا چیکنا پانی میرے کو حضور میں وضو واسطے آ گیا. مشکات شریف دی حدیث ہے حضرت ربیہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو وضو کرنے دے بیٹھے دروازے تے میرے نبی دے گھر دے دروازے تے ادھیری رات دا ویلے ادھی رات دا ویلے سردی شدید ہے حضرت ربیہ پانی سٹے دے کھڑے حضور وضو کرنے دے بیٹھے وضو کریں گے رحمت للعالمین دا دریا رحمت جوش چا گیا. وضو مکمل نہیں کیا وضو ویسے کریں حدیث دے لفظ نہ ہونے زبان کٹوے سارتے لفظ ہونے تو دل نال مہینہ سارتے جو میرا نبی ہر شہدہ مالک حضور وضو بیٹھے کریں دریا رحمت جو سے چاہ دے ان نگاہ نبوت نال دکھے نے ربیہ اور پتہ اللہ نے کیا فرمایا نے ملک صاحب گھڑی بھی سوئی اے جو وقت پہ چلی گئی
جو میں 5 منٹ لیٹ کرا تو ادھے بندے میرا اچھی وسن یہ واقعی حدیث میں کوئی مقام جو میرے نبی پاک نے نگاہ نبوت نال دکھا اور کیڑا لفظ فرمایا چاؤ مشکات شریف اپنے دل سے چاہو جڑے موضوع کو تو سامنے دے اندر کو مشکات شریف چاہو میں اتنی مدت دکھانے واسطے تیار ہاں میرے نبی نے ربیہ کو دکھا اور فرمایا سل یا ربیہ حدیث دے لفظ سل یا ربیہ اور ادھی رات کو سردی دے وچ میں کو وضو کراؤن والے مانگ کیا منگنی مانگ سال سال سوال کر یا ربیہ سوال کر مانگ کے نشا منگنی میں بظاہر ہی رومال دا مالک ہاں میں بظاہر ہی گھڑی دا مالک ہاں بظاہر دس از مائی کیپ ایک چیزیں لے دیں میں آگ سکتا ان میں سے مانگو کیا مانگتے ہو ان میں سے منگاہے میں مثال دینا چاہتا ان میں سے مانگو کیا مانگتے ہو ان میں سے کیونکہ میں ان کا مالک ہوں قربان بننا حضور نے یہ فرمایا اے ربیہ عظمت مانگ دولت مانگ شوکت مانگ سطوت مانگ فرمایا جو نہیں خیبت بھی مانگ اور اے لفظ وہ آ سکتے جڑا ہر شہدہ ادھر آواز دی ہے جڑا ہر شہدہ والا منگل والا صاحب ہی ہے ہاں کوئی پتہ ہی ہے نبی ہر شے دے سکتے حضرت ربیہ نے فرمایا حضور نے فرمایا سل یا ربیہ مانگ جیڑی شے منگ دی ربیہ بڑا خوش نصیب آخر لگا کلا موقع مل گئے ادھی رات اور نبی سے فرمایا منگ جیڑی شے منگ دی اج میں او منگدا جڑی کبھی نہ منگی ہوے حضرت ربیہ نے چارج کیتا اسالو کا مرافقت کا فی الجنت یا رسول اللہ یہ حدیث لازم ربیہ نے آخیا حضور کوئی دنیا کی شے نہیں منگدا اسالو کا وہ وقت کوئی نہیں مطلب تشریح اسالو کا میں آپ سے مانگتا ہوں میں اسالو واحد متکلم کا سیگا میں مانگتا ہوں کا میں نے آپ سے اسالو کا آپ سے مانگتا ہوں آج کل کچھ گنجے لوگ بدن جن اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو لیکن صحابی یا رسول اللہ میں آپ انہیں کی دالچ کا میں آپ سے مانگتا ہوں انہیں تبلیغ کروا صحابی اردو کو مانگتی اردو مانگ صحابی کو پتہ ہے نہ ہندی کا فرق نہ اردو کا فرق اللہ ہر شہدا خالے کے میرا نبی ہر شہدا مالے صحابی کو پتہ نہیں ان کو جڑی شاہ سب اللہ بھی اور اللہ بھی ہر شہدا مالک ہے صحابی نے اچھا یا رسول اللہ اسالو کا میں آپ سے مانگتا ہوں مرافقت کا فی الجنت یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں مانگتا ہوں آپ سے کہ جنت میں مجھے اپنا رفیق غلام بنا یعنی صرف دنیا سے غلامی نہ کرا جنت سے جتنا بنیے تو تمہاری غلامی میں نہ کرا بڑا مشکل سوال کی تھی کیونکہ جنت تو ملنی ہے قیامت تو بولو قیامت تو جنت ملنی ہے قیامت تو بات تو صحیح منگتا کھڑے آگے میں جنت ہی منگتا لیکن جنت خالی جنت نہیں اور یہ تو انشاءاللہ پرسوں نا کتاباں تو آپ کو معلوم ہو سے جنت جو ہے درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ جی کو آگے منزل ب منزل پہلی منزل تو دوسری منزل تو تیسری منزل یہ جنت درجہ بدرجہ ہے تو یہ حافظ صاحبان بیٹھے نا انہوں نے یاری لئی کرو کیونکہ حدیث سے چاہتے حضور فرماتے ہیں جنہیں قیامت ابھی آسی اللہ فرمے سی حافظو او قرآن پڑھنے والے ہو خالی قرآن پڑھنے والے نہیں بلکہ نال عمل کرنے والے ہو قرآن پڑھ کے فلمیں دیکھنے والے نہیں قرآن پڑھ کے تاش دیکھنے والے نہیں بلکہ قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھ دے والے تو جنت کی سیڑھی پہ چڑھ دے والے صحابی کو یہ پتہ میرا نبی جنت دے سکتے صحابی کو علم ہے نبی ہر شے دا مالک ہے حضور آخنا صحابیوں کیا منگی جنت نہیں ہے قیامت تو بعد لیکن قربان اللہ میرا پر صلاۃ والسلام نے فوراً جواب دیتا آوا غیر ذالک ایک میں تو کو دے دیتی ہے بیا مانگ کیا مانگ دی ایک میں جنت دے دیتی تو میرا غلام ہو گئے لیکن بیا مانگ کیا مانگ دی کیا تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات حضور ہوں تو کو مانگ کی دے ہوں بھائی کئی شے کی ضرورت نہیں جب تسا میرے بن گئے ہر شے میری بن گئی
معلوم کیا صحابہ کرام دا عقیدہ نبی جنت دا مالک ہے، جب نبی جنت دے سکدے میرے آقا تاجدار مدینہ نے حضرت عثمان غنی کو کئی دفعہ جنت عطا فرما دیتی، اس واسطے سادہ عقیدہ نبی دے صحابہ جنتی ہیں، نبی دے صحابہ ہن جڑا بدبخت کالے کپڑے پا کے پٹ کے آکھے کہ نہیں صحابہ غلط ہیں، عمر غلط ہے، نعوذ باللہ، عثمان غلط ہے، ابو بکر غلط ہے، جڑا انہاں کو غلط آکھے وہ خود جہنمی ہے، نبی دے صحابہ جنت دے مالک ہیں۔ اللہ کریم میں کو تو آپ کو صحابہ جیسی محبت عطا فرماوے، سنت ادا فرما دو، وما علیہ الا البلاغ۔ یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللهم احینا علی الاسلام وامتنا علی الایمان، اللهم نور قلوبنا بنور القرآن، الہی تو آساں کنی مشکلات طفیل محمد علیہ السلام، الہی تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، مریض گناہ شفا مانگتے ہیں، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، یا اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد نصیب فرما، دنیا کے تمام مسلمانوں دیا پریشانیاں دور فرما، یا اللہ سب کو مرد وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، قبر و حشر حضور تجارت شفاعت نصیب فرما، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما، صحابہ اہل بیت اولیاء کرام دی محبت اور اطاعت دی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔